دوستو اب بہت چھوٹے لیول کی بات رہے گی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھل کے ذرا باتیں کریں. تو میں آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا ذرا ہمت کر کے اب باتیں تھوڑی سی سن بھی لیں. دیکھیں میں اس کی سٹیجز بھی آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ایڈکٹس میں دیکھیں اور انہوں نے ڈسکس بھی کیا. بہت کھل کے ڈسکس کرتے ہیں لوگ, ٹرسٹ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن فار دا سیک آف بینیفٹ آف ادرس میں بتا رہا ہوں. اٹ اسٹارٹس فرام سینگ اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ از یو نیڈ سم ون ٹو ایکٹ اپون. اگر آپ کو فزیکل نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک آن لائن چیز بہت زیادہ خطرناک لیول پہ چلی جاتی ہے. چیٹنگ سے اگلا اسٹیپ ہے سیکسٹنگ, پھر پھر ویسی کنورسیشن, تو پھر ویڈیو کالز, اور وہ بہت نیکسٹ لیول ہیں, بہت نیکسٹ لیول ہیں. بندہ پھر نئی چیز ٹرائی کرنا چاہتا ہے. الٹیمیٹلی پھر اگر فزیکل ہو گیا وہ تو پھر ایک نیکسٹ ہی لیول ہے. اس سے بھی آگے لیول ہے پھر گروپ میں بڑا کچھ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایڈکٹ کی, سیکس ایڈکٹ کی ریکوری کی سٹوری سناؤں, اور اس میں کچھ حقیقتیں ہیں اور یہ ایکنالج ہمیں کرنی چاہیے. پہلی حقیقت اس نے یہ بتائی ہے کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ شادی کرا کے مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں کنٹرول ہوا بٹ اٹ ڈیڈنٹ انٹائرلی گو بیکاز میری اپروچ ٹھیک نہیں تھی. پہلی بات یہ اس نے کی. دوسری بات اس نے کہا کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ اگر میں بہت زیادہ اسپرچویلٹی کی طرف جاؤں گا اور اسکالرس میں بیٹھوں گا, علم کے ساتھ جڑوں گا, اٹ ول گو سم ہاؤ. یس تھوڑا کنٹرول ہوا, اس نے انکار نہیں کیا اس کا امپیکٹ نہیں ہوا. شادی کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے, وہ تو حدیث ہے ڈیفینیٹلی, اور وہ کمپنی کا, اسکالرس کا وہ بھی افیکٹ ہوا. لیکن ہی سیڈ کہ سم ہاؤ آئی وڈ فال مور ان ٹو اٹ سم ڈیز, اور میرا گلٹ اور ڈپریشن مزید بڑھتی کہ اب تو میں نے سلوشن بھی اڈاپٹ کر لیا, اب تو میں وہ بھی کر رہا ہوں, اس کے باوجود یہ کیوں نہیں جا رہا. تو دین ہی سیڈ کہ دیز 10 اسٹیپس دے ایکچولی ہیلپ می. یہ مسلمان ایک وہ لڑکا ہے, اس کی پوری سٹوری میں نے نکالی ہے. تو وہ 10 ٹپس میں چاہتا ہوں باری باری ہم سب اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. پہلی جو آپ نے بات کی سیڈ گیٹ ہیلپ فرام ادر پیپل. It's very important because it's a disease and you think کہ you will be able to fight it all alone unless اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی رحمت آپ پہ آ جائے, اللہ کرے. لیکن یہ کہ آپ ہیلپ اس میں لیں. What do you guys think؟ یہ پہلی جو ٹپ اس نے دی. بالکل ایسے ہی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اصل میں نا, لیکن وہ پیپل جج, don't you think people will judge you؟ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیجز ہوتی ہیں. انیشیل اسٹیجز میں شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے, اور اس میں بھی میں بھی ایڈوائز کروں گا کیونکہ انسان کے تھوڑی سی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا نا ایک بندہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ دیکھتا ہوتا ہے, ایک ہی ہیز اے گڈ ویژن آف ہم سیلف, رائٹ. اور اس میں انسان نہیں پسند کرتا اور وہ اتنا کھل بھی نہیں سکتا دوسروں کے ساتھ, اسپیشلی جب آپ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں, کوئی آپ ایک سکسیزفل اپیرنٹلی کسی سوسائٹی کے اندر ایک اچھے سکسیزفل ممبر ہو کسی کمیونٹی کے. تو ایسی سیرت میں میری نظر میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود ہی انسان اوور کم کر لے. لیکن اگر سیویئر کیسز ہو جائیں, یعنی مسئلہ جیسے ایڈکشن کا ہو گیا اینڈ اٹس ٹیکنگ, وہی آپ نے جو بات بتائی نا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو سیکشول کا, کہ یہ آہستہ آہستہ پرورژن کی طرف چیز لے کے جاتی ہے. اس میں نا اس میں وہ نہیں ہوتا, اس میں یعنی بورڈم بہت جلدی آ جاتا ہے. یعنی یو گیٹ بورڈ ایزیلی فرام ون اسٹیج ٹو دی ادر اینڈ دین یو موو ٹو دی ادر اسٹیج. تو اس چیز کے لیے جب آپ دیکھیں کہ میں اب ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں جو میرے نزدیک بھی بڑی جو ہے نا وہ کوسچنیبل ہیں اور بڑی اسٹرانگ ہیں, دین آئی نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ فرام دا پیپل. اور میں بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے بھائی بھی ہیں کچھ ماشاء اللہ جو اس پہ ڈیلنگ کرتے ہیں جو ان کی, تو میں ان کو الحمدللہ ان کے ساتھ میں ان کو کرتا ہوں. میں اس پہ بھی یہی ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک آپ کا جو سب سے کلوز کانفیڈنٹ فرینڈ ہوتا ہے نا, اس کو ضرور مطلب یعنی اپنے پول میں رکھیں, ٹھیک ہے, یا جتنے مرضی آپ اسٹرانگ ہوئیے. لیکن اگر آپ کے جو یہ جو سیلف رسپیکٹ والی بات ہے نا, اس میں تھوڑی سی اس کو بھی بوسٹ دیں, اس سینس میں بوسٹ دیں کہ میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اپنی جو ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے نا, وہ بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے جو جتنا آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروگرس, یہ ایک جو کلوز کانفیڈنٹ ہے ایٹ لیسٹ اس کو اپنی اس پروگرس کے ساتھ ایسوسیٹ ضرور رکھیں. یہی دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ اس کو اپنی پروگرس بتاتے رہیں. انفیکٹ اس نے لکھا ہے فائنڈ اے اسپانسر اینڈ کال دیم ڈیلی. اسپانسر ان دا سینس کہ دے آر ایکچولی لوکنگ آفٹر یو, دے آر ہولڈنگ یو اکاؤنٹیبل.
اور وہ آپ سے سوبرائٹی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے لے کے ہاؤ مینی ڈیز یو بین سوبر آپ کی رپورٹ کو فالو اپ کرے. مجھے اس سے بات یاد آ گئی کہ یونیورسٹی میں ہم ہاسٹلز میں کچھ لیکچرز وغیرہ رکھتے تھے اپنے رومز میں, تو وہ ہمارا ایک حلقہ ہوتا تھا, ہم سیرہ کی کوئی کتاب پڑھتے تھے, کچھ ایسی چیز کرتے تھے, تو ون آف دا جونیئرز وہ ٹک جاتا تھا میرے پاس اینڈ ہی ول ناٹ گو. اور میں تھوڑا سا کبھی کبھی ہوتا بھی تھا, بندے کو ظاہر ہے پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی, روم ہمارا ظاہر ہے GIK میں تھا, سیپریٹ ہی تھا, میں تھوڑا سا ہوتا تھا. پھر میں اس سے پوچھتا تھا کہ خیریت ہے, وہ کہتا تھا نہیں علی بھائی میں پلیز آئی وانٹ ٹو اسٹے. تو وہ پھر بات کھلی, اس نے بڑی مشکل سے کھولی کہ نا میں پڑھ جاؤں گا اس گناہ میں واپس جا کے, بہت زیادہ اس کو ایڈکشن ہوئی تھی. تو دیکھیں ہی واز ایٹ لیسٹ ٹرائنگ, ہی واز ٹیلنگ می کہ یار پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں, میں اکیلا گیا تو میں گیا, اس لیے مجھے نا بس رکھیں. تو یقین کریں کہ جیسے مغیرہ نے کہا نا کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے جب آپ جیسچر شو کرو گے. پہلا جیسچر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے صحیح بخاری کی, کہ ہو ایور وانٹس ٹو بی چیسٹ اللہ ول میک ہم چیسٹ. جو بھی نیک اور یہ بننا چاہتا ہے, اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کروا دے گا. دیکھیں یہاں ایون یوتھ کلب کے آفس میں بھی کچھ بچے جو ہیں نا وہ اسی تھاٹ کے ساتھ بھی آتے ہیں, جو وہ مطلب ایسی کرٹیکل سچویشن میں ہوتا ہے, اور اس کرٹیکل مومنٹ پہ وہ آتے ہیں کہ مجھے بھائی یہاں کوئی رکھ لے, میں کسی طرح سے نا میں بس اپنی انرجیز کو انالائز کرنا چاہتا ہوں. آتے ہیں وائز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمیں کام دے دیں, ہم چاہے ادھر بس بیٹھے رہیں. اوبیسلی ایک سیف اسپیس ہے. مغیرہ نیکسٹ انہوں نے جو ٹپ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ اگلے آنے والے ٹائم کا نہ سوچیں, آپ اس دن کو سیو کر لیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو فیل ہوئے پاس میں, اور سائیکولوجیکلی آئی تھنک اٹس ویری پاورفل, بہت پاورفل ہے کہ آپ جو ہے نا بجائے کہ میں آج کر لیے تو کون سی بڑی بات کر لی ہے, تو وہ جو تھوڑی سی آپ کی سکسیس ہے بجائے آپ اس کو چیرش کر سکیں, آپ نہیں کر پاتے. اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی, اینڈ آئی تھنک ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کا خوف رکھو کہ یو کین بی ایکسپوزڈ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ گناہ جو ہے نا یہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اگر پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں, میسٹربیشن, کوئی اللہ معاف کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں, اور لیکن ظاہر پورنوگرافی کو تو شاید کر لیں, لیکن جو دوسرے جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں شاید اس کے بارے میں اتنے ووکل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اینڈ ہی کین ایکسپوز یو اینی ٹائم. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہو نا, پھر اللہ آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس وقت ظاہر جب ایک, اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ریپیوٹ ایسی ہے جو آپ کبھی دوبارہ بلڈ نہیں کر پاتے. یعنی امیجن کریں کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا, اب یہ پوری زندگی کے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کے سامنے وہ لگ گیا ہے, ایک ٹائٹل لگ گیا ہے, اب آپ اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین نے سلینڈرنگ پر بہت سختی کی ہے, اور جہنم کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ چیز جاتی نہیں ہے پوری زندگی کے ساتھ. اگر آپ نے غلط لگا لی اور لوگوں میں معروف ہو گئی تو لوگ پھر اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, لوگ پھر نا اسے اوائڈ کرتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ انسان کو نا یہ چیز, یہ فیلنگ کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے ایکسپوز بھی کیا, کچھ ریلیجس فگرس کو, جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کوئی ریلیجس فگر کو ایکسپوز ہوا اس طرح کے گناہ میں, اللہ معاف کرے, تو ایک دم اس وجہ سے پورے امت مسلمہ ٹو بی ویری آنیسٹ ایک ریلیجس کمیونٹی کو پورا نقصان ہوا, اللہ معاف کرے. تو اللہ دکھاتا ہے اوبیسلی یہ چیز ایک دن میں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان پہ بڑے رحیم و کریم ہے. انسان سے کبھی ایسی میسی غلطی ہو جائے ایک دفعہ دو دفعہ نا, اللہ اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں جانے دیں. لیکن جب انسان کنسسٹنٹلی کرتا ہے اور گلٹ کے بغیر کرتا ہے, اوور کم کرنے کی نہیں کوشش کرتا, اور ایک قسم کی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے, پھر انسان بغی جسے کہتے ہیں نا بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پکڑتے. تو آئی تھنک اس چیز کے خوف. دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان نا پلیجر, اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا سین مائنڈ ہونا, سینٹی بہت ضروری ہے. یعنی انسان جب بھی یعنی دیکھے نا کسی برائی کا, یعنی دل چاہ رہا ہے پورن دیکھنے کے لیے, تو انسان کو یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے پورن کے بعد نا ایک بڑی اسٹرانگ گلٹ کی فیل ہوتی ہے شروع میں ایٹ لیسٹ, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے انسان نا کمپیریزن کرے کہ یار یہ میں نے بھی دیکھا, یہ مجھے کتنی دیر کا پلیجر ہے, یہ میں اللہ معاف کرے کوئی زنا کرنے جا رہا ہے, صحیح 5 منٹ کی لذت ہے, 6 منٹ کی لذت ہے, اس کے بعد جو پوری زندگی کی تکلیف ہے,
وہ کتنی تکلیف زیادہ ہوگی. اور گلٹ اور پھر اللہ سے خوف اور وہ جو سزا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو, اور اللہ معاف کرے اگر اسلامی حکومت میں اس کی ایکچوئل سزا مل جائے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے مد مقابل اگر وقتی طور پہ پیشنس ہے جو تھوڑا کڑوا ہے, انڈاؤٹڈلی وہ کڑوا ہے, اس میں نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد جو انسان کو سیلف کنٹرول. آپ مجھے خود بتائیں, اب میں ایسی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. کھانا بہت مزے کا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے, اور آپ کا پلان ہے کہ میں نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. اب آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے, سارے کھا رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اتنا کھانا کھاتے ہیں, آپ کو کیا لیول آف کانفیڈنس ملتا ہے. آپ لگتا ہے میں دنیا اچیو کر سکتا ہوں یار, کچھ کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی موقع پر جب انسان کنٹرول کرتا ہے, صبر کرتا ہے, وہ کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے نا, اور اکیلا ہے, مثال کے طور پر اکیلا ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ سکتا ہے, اس 5 منٹ کو اگر وہ اپنے آپ بچاتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں دنیا میں نے یہ میں تو کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. میں کہا اللہ بلال بھائی کو جنت نصیب کرے ماشاءاللہ. جس طرح وہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول ہے نا ان کا, چکن کے معاملے میں, میں کہتا ہوں کہ بلال عزیز کسی کا بھی نہیں ہے.